تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کے اندر اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ انسان 84 سال تک رات دن آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اگر کوئی انسان سوتا نہیں بلکہ جاگتا رہتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے، دن کو بھی رات کو بھی 84 سال عبادت کرے تو لیلۃ القدر کی ایک رات کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 84 سال انسان کی عمر بمشکل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر والے بابے جن کی 80-85 سال عمر ہے تو وہ بھی اگر 84 سال تک جاگتے رہے تو یہ ہو نہیں سکتا، دن کو بھی عبادت کرے رات کو بھی کھائے پیے نہیں کام کاج بھی نہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ انسانی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک رات کے برابر ثواب فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان لیلۃ القدر میں عبادت کر لے۔ تو لیلۃ القدر میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، کتنی بہتر یہ نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ کو پتہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر کتنا بہتر اجر و ثواب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں لیلۃ القدر میں ہم عبادت کر سکیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ایک سورت تلاوت کر لیں، مصروفیات اتنی ہیں، رات دن کا کاروبار ہے، سیزن کا موسم ہے، ہماری صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، تو یہ سارے ہیلے بہانے ہیں، اور یہ اس صحت کا اور اس وقت کا اور یہ جو ہمیں لمحات ملے ہوئے ہیں اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جس وقت آنکھ بند ہوگی، دل کی حرکت بند ہوگی، اس وقت کف سے افسوس ملیں گے کاش ہم یہ وقت ضائع نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا، لیلۃ القدر کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی تو یہ رات تمام راتوں کی سردار بن گئی، جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی اس کا مقام بلند و بالا ہے۔ حالانکہ راتیں تو اور بہت ہیں لیکن ان راتوں کے اندر قرآن نازل نہیں ہوا۔ جس رات اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل فرمایا، وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کی اتنی بہت بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی تو تمام راتوں کی یہ رات سردار بن گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن ملا، باقی کسی نبی کو نہیں ملا، تو یہ نبی محمد الرسول اللہ بن گئے، تمام نبیوں کے سردار بن گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نبی کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے، قرآن نازل ہوا تو محمد الرسول اللہ بنے، تو اللہ نے تمام نبیوں کا نبی آخر الزمان پیغمبر بنا دیا، تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن کی نسبت، جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی، اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ وہ ہے رمضان المبارک کا جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔
ہدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے اس کے اندر. باقی پوری دنیا کی کتابیں اکٹھی کر لو، ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت اگر ملے گی تو قرآن سے ملے گی. اور یہ قرآن پاک شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. دوسرے مقام پر فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج قرآن کے اندر ہے. آج اگر ہمارے سینے کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر شفا نہیں ملی. ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی، ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے سینوں کے اندر شفا نہیں. سینوں کے اندر مرض ہے تو اس کا علاج قرآن کے ذریعے سے ملے گا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو فضیلت اس وجہ سے عطا فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا. حالانکہ مہینے اور بھی ہیں، لیکن اس مہینے کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ قرآن نازل ہوا. رمضان المبارک کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی. یہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار بنا. لیلۃ القدر کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی. لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار بن گئی. اس وجہ سے جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی تو اس کا مقام بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، قرآن کا ایک غلاف ہے، عام سا کپڑا ہے، کوئی اس کو پہننے کے لیے تیار نہیں. اس جیسا کپڑا اپنے جسم کے اوپر سجانے کے لیے تیار نہیں. رف کپڑا ہے اور معمولی کپڑا ہے، چند پیسوں میں یہ کپڑا آ جاتا ہے. اور بعض اوقات دکاندار کہتے ہیں یہ لے جاؤ، غلاف کے اندر کام آئے گا، قرآن کا غلاف بنا لینا. لیکن جب انسان قرآن کو اٹھاتا ہے تو ساتھ غلاف کو بھی اٹھاتا ہے، اور قرآن کو چومتا ہے تو غلاف کو بھی چومتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ غلاف کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی. تو اب اس غلاف کا مقام اتنا بلند ہو گیا، سارے کپڑے ایک طرف اور وہ غلاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے کہ یہ غلاف کا کپڑا یہ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کا مقام بلند ہو گیا ہے، تمام کپڑوں کا سردار ہو گیا. کاغذ بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، بڑے اعلیٰ قسم کے لیٹر پیڈ ہیں، لوگ اس کے اوپر لکھتے ہیں، لیکن کوئی چومنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کا جو ورقہ ہے، قرآن کا جو کاغذ ہے، اگر اس کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، نیچے گرا ہوا ہے، لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چومتے ہیں. قرآن کو بھی چوم رہے ہیں اور اس کاغذ کو بھی چومتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے اس کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی. یہ کاغذ تمام کاغذوں کا سردار بن گیا، اس وجہ سے کہ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی اس کا مقام بلند ہو گیا. حافظ قرآن کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، حافظ قرآن کا ہے، نبی کے مصلی کا وارث بن گیا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو قرآن کی نسبت، حافظ کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑے، نبی کے مصلی کا وارث ہے. اس وجہ سے کہ ساری دنیا مل جائے اس حافظ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں.
لیلۃ القدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کو بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے، تو اس وجہ سے کہ یہ تمام راتوں کے سردار بن گئے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی قوموں کے واقعات صحابہ کرام کو سنائے۔ ایک مجاہد کا ذکر فرمایا، 80 سال تک اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، رات دن اپنے جسم کے ساتھ اپنے اسلحے کو سجا کے سوتا تھا اور جہاد کرتا رہتا تھا۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی کوئی فضیلت مل جائے، ہماری عمریں تھوڑی ہیں اور ثواب بھی بہت کم ہے، ہم ہر لحاظ سے نسبت میں کم ہیں اور ان لوگوں میں طاقت سے بھی کم ہے، ہمارا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی اس سے زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، آ کر یہ سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہم آپ کی امت کو دے رہے ہیں، اور اس کا ثواب 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اگر انسان اس ایک رات کے اندر اللہ کو راضی کر لے، عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لے، سر بسجود ہو جائے، معافی مانگ لے، وہ رات اگر کوئی مسلمان پا لے، لیلۃ القدر کو حاصل کر لے، ہم اس کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ صحابہ کرام بہت بڑے خوش ہوئے کہ جو ثواب 84 سال انسان کرتا رہے، ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے، کتنا بہت بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف بیٹھتے تھے۔ پہلے سال اعتکاف فرمایا تو پورے مہینے کا، دوسرے سال اعتکاف فرمایا تو 20 دن کا، تیسرے سال اعتکاف فرمایا تو آخری عشرے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صحابہ کہ تم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرو۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آخری عشرے کے اندر جو تاک راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو تاک راتیں ہیں، انہی میں سے ان 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو اللہ نے لیلۃ القدر والی بنائی ہے، اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ضرور آئے گی۔ اگر کوئی انسان عبادت کر لے تو اس کو 84 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ رات دکھلائی تھی، یہ رات لیلۃ القدر کی ہے، جاؤ اپنی امت کو بتا دو۔ اللہ کے رسول جس وقت مسجد کے دروازے سے باہر نکلے، دیکھا 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دماغ سے اللہ نے یہ بات مٹا دی ہے کہ میں یہ بھول گیا، اللہ نے یہ بات بھلوا دی کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اب 2 آدمیوں کے مسلمانوں کے لڑنے کی کتنی بڑی نحوست ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لو کہ روزانہ ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے سیاستدان، ریاست کے بڑے لوگ آپس میں گالم گلوچ کریں گے اور آپس میں لڑیں گے، دستوں گریباں ہوں گے، تو نیچے والا طبقہ تو دیکھتا ہے اپنے سے بڑے کو، ان کو دیکھ کر یہ لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی انسان کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی انسان کسی کی چغل خوری نہ کرے، کوئی کسی کو برے القاب سے نہ پکارے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر مسلمان ایسا کریں گے تو سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے
ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا، اپنے چہرے کو نوچے گا، اور وہاں اپنے نیکیاں جو دنیا کے اندر اس نے کمائی تھی اس آدمی کے کھاتے کے اندر جائیں گی جس کی اس نے برائی کی۔ روزہ بھی برباد، رمضان کے احترام کا بھی ختم، ایک کوئی خیال نہیں، اور دنیا کے اندر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور نچلی سطح پر بہت زیادہ لڑائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دین کو موڑنے والی چیز کیا ہے؟ جیسے اسرے سے سر کے بال صاف ہو جاتے ہیں ایسے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ بتائیں اللہ کے رسول۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، تو ان کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں جس طرح اسرے سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ اب تو ان چیزوں کو ماننا ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کامل مومن ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میرا کھجوروں کا باغ ہے، میرا باغ کھجوروں کا ہے، میری فیملی وہاں جاتی ہے، میرے کھجوروں کے باغ کے ساتھ ایک آدمی ہے، اس کے ایک کھجور کا تنا ہے، ایک کھجور کا درخت ہے، اور وہ وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، میری فیملی وہاں اپنے باغ میں موجود ہوتی ہے، اور اس کو کہو کہ یہ درخت ہمیں دے دے، قیمتاً ہم لینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو کھجور کا درخت کہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کو شکایت ہے، ہماری فیملی کو شکایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بلوایا، فرمایا کہ اس کھجور کے بدلے میں کھجور کا درخت کہیں اور لے لے۔ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا کر، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے اور میں اپنا کھجور کا درخت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا لا یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت نبوت جوش کے اندر آیا، فرمایا کہ اے انسان، وہ کھجور کا درخت مجھے دے دے اور جنت کے کھجور کا درخت میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، جنت میں تمہیں کھجور کا درخت ملے گا۔ کہنے لگا لا یا رسول اللہ، ایسا کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بدبخت انسان وہ ہے۔ اب عام اندازہ لگے جس کو اللہ کا رسول یہ کہے کہ یہ مجھے دے دے، میں اپنا کھجور کا درخت دیتا ہوں، اس سے بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو انکار کرے گا، یعنی بدبخت انسان ہی انکار کر سکتا ہے۔ اور جنت کا کھجور کا درخت تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول کی آفر ہو، کوئی ٹھکرانے والا بدبخت ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی بڑا بدبخت، کنجوس انسان، شقی انسان وہ ہے جب ایک مسلمان سلام کرے اور دوسرا سلام کا جواب نہ دے۔ کتنی بہت بڑی وعید ہے۔ آج ہر گھر کے اندر یہ فساد ہے کہ یہ جی ہماری خوشی کے اندر نہیں ہے، اس سے بائیکاٹ، موت فوت ختم، یہ اس نے ہمیں قرض نہیں دیا بس اس سے مرضی ختم۔ تو یہ ساری چیزیں جو کافروں کے اندر تھی آج مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ نام کا روزہ ہے، نام سے مسلمان ہے، کوئی رمضان کا احترام نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے لڑنے کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے یہ لیلۃ القدر والی رات بھلوا دی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس بھلانے کی بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فیصلے کیے حکمت کے مطابق فیصلے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اگر حضور علیہ السلام بتا دیتے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے، آج کوئی مسلمان اعتکاف نہ بیٹھتا، صرف اسی رات مسجد میں آتا اور عبادت کر کے چلا جاتا۔ اور بھلا دینے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو اور اعتکاف بیٹھو۔ یہ وجہ ہے کہ آج مسلمان
اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے مچلتے ہیں، مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جی اعتکاف بیٹھیں گے، یہ فضیلت ہمیں مل جائے گی، اور اعتکاف کی حالت میں تو یہ لیلۃ القدر کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اگر شرعی لحاظ سے بیٹھے، صحیح طریقے سے اعتکاف کرے، اور اس کا پڑھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، لیلۃ القدر میں اگر سو بھی جائے تو بھی لیلۃ القدر کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ انسان 4 کام رمضان المبارک میں ضرور کرے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو وہ یہ نیت کرنے کی یا اللہ لیلۃ القدر کا مقام اور انعام مجھے عطا فرما۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اللہ سے توفیق مانگے، یہ بغیر توفیق کے نہیں ملتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شب و روز رات کو خصوصاً قیام ضرور کرے، اللہ کے آگے جھکے، تراویح پڑھے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب لیلۃ القدر پا لے تو اس کے اندر دعا پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کون سی دعا مانگوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تحب العفو فاعف عنی، اور جو انسان معافی مانگے تو اس سے محبت کرنے والا ہے، یا اللہ مجھ سے محبت فرما، میں معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ یہ انسان دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کو لیلۃ القدر کا ثواب ضرور عطا کریں۔ جو انسان عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو لیلۃ القدر کا ثواب اس کو ملے گا۔ جو رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اگر لیلۃ القدر میں پڑھی تو 1000 مہینے کی تراویح سے بہتر ثواب ہے۔ خرچ کیا تو 1000 مہینے کی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر اس کو ثواب ملے گا۔ قرآن پڑھا تو 1000 مہینے کے پڑھنے سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ آخری عشرہ ہے، اور یہ جو 21 کی رات ہے یہ بھی لیلۃ القدر میں شامل ہے۔ تمام ساتھی اس کا اہتمام کریں، آخری عشرے کا خصوصاً یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی روزہ نہ چھوٹے، اور رات کو عبادت کریں، تراویح پڑھیں۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جی ہم روزہ نہیں رکھ رہے اس وجہ سے ہم تراویح بھی نہیں پڑھتے، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ تراویح پڑھنا الگ عبادت ہے، روزہ رکھنا الگ فرض ہے۔ جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، تراویح ضرور پڑھے۔